اصل میں جس نفاق کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور سورہ منافقون میں جس نفاق کا ذکر ہے وہ یہ نفاق نہیں ہے، وہ نفاق ہے غیر شعوری نفاق، وہ غیر شعوری نفاق کہ جس میں اس شخص کو خود یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں منافق ہوں۔ اور یہ ہے وہ چیز در حقیقت کہ جو ہم میں سے ہر شخص کے سمجھنے کی شے ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں اکثر و بیشتر کہ ہم سے نفاق کا کیا سروکار، ہم سے کیا تعلق۔ منافق تو گویا کہ کوئی اور ہی مخلوق ہوتی ہے، کوئی اور ہی لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو میں اس کے سلسلے میں دو واقعات صحابہ کے اور دو میں اور آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ لانا چاہتا ہوں، تاکہ ہم میں سے ہر شخص کے کان کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں اپنے بارے میں کبھی بھی اس مغالطے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سے منافقت کا، نفاق کا کیا سروکار، ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مغالطہ بہت بڑا ہے۔ سب سے پہلی بات سنیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت حنظلہ کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے، اپنے گھر سے نکلے، عجیب کیفیت ہے، انصاری صحابی ہیں، بڑے سچے پکے مومن۔ حنظلہ غالباً وہی ہیں جنہیں غسیل ملائکہ کہا گیا ہے، جو یعنی جنگ کے وقت جو ہے جس وقت پکار آئی ہے کہ نکلو، وہ اس وقت انہوں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی تھی، پکار آئی ہے، اسی حالت میں دوڑے ہیں، نکلے ہیں اور اسی حالت میں شہید ہو گئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان کو غسل جو دیا ہے، غسل جنابت، وہ فرشتوں نے دیا ہے ان کے شہادت کے بعد، غسیل ملائکہ کہلاتے ہیں جنہیں کہ غسل جنابت ملائکہ نے دیا ہے شہادت کے بعد، وہ حنظلہ ہے۔ لیکن وہ شدت احساس کی کیفیت ہے کہ گھر سے نکلے ہیں، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ کہتے جا رہے ہیں۔ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو، حنظلہ تو منافق ہو۔ اب حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا حنظلہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں جب میں حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب میں اپنے گھر میں آ جاتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو یہی تو نفاق ہے، ہمارے دل کی اندر یہ زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے، یہ دل کی کیفیت جو ہے بدل جاتی ہے، جو منافقت ہے۔ حضرت ابو بکر چاہتے تو خود بھی ان کی تسلی کرا دیتے، لیکن حضرت ابو بکر نے بڑی حکمت سے کام لیا، فرمایا کہ حنظلہ یہ بات تو میں اپنے بارے میں بھی محسوس کرتا ہوں، تو آؤ کہ چلیں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل کر معاملہ سمجھیں۔ اب حضور کی خدمت میں آئے اور وہاں جب یہ معاملہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ یہ تو عین ایمان ہے جسے تم نفاق سمجھے بیٹھے ہو، اگر تمہاری وہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے اگر مستقل ہو جائے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مصافحہ کرنے لگے، وہ کیفیت دائم نہیں رہ سکتی۔ فَإِنَّهَا يَا حَنظَلَةُ سَاعَةً فَسَاعَةً، وہ کیفیت جو ہے حنظلہ وہ تو کبھی کبھی میسر آتی ہے، وہ جو میری صحبت میں میسر آتی ہے تمہیں کیفیت، وہ دائم نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ تمہارے اندر جو احساس پیدا ہوا ہے در حقیقت یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے کہ تم ہر وقت اپنی باطنی کیفیات کا جائزہ لیتے رہتے ہو کہ اس وقت میری باطن کی کیفیت کیا ہے۔ در حقیقت یہی گویا کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارا ایمان کے ساتھ کتنا تعلق خاطر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ تو اپنے آپ کو مامون اور محفوظ نہیں سمجھتے تھے نفاق سے، انہیں اندیشہ رہتا تھا۔ اور اس سے بھی بڑا معاملہ حضرت عمر کا ہے، مشہور واقعہ ہے۔ چونکہ یہ درس میں نفاق پر دے رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں لسٹ ہو جائیں یہاں پر۔ مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ منافقین نے حملہ کیا تھا۔ ایک تنگ درے میں سے گزرنا تھا حضور کو، جہاں پر کہ کوئی بڑی فارمیشن فوج کی نہیں گزر سکتی، بس وہ ایک ہی جس کو آپ کہتے ہیں ایک کالم، ایک آدمی ہی گزر سکتا تھا یا ایک سواری۔ وہاں پر کچھ منافق چھپ کر بیٹھ گئے، اور رات کا وقت جب حضور کی سواری وہاں سے گزر رہی تھی، اونٹنی، آپ کا اونٹ یا اونٹنی، اس وقت وہ لوگ آئے اور ان کے ہاتھ میں ہتھیار تھے اور انہوں نے حملہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ تھا۔ یہ منافقین تھے، منہ پر ڈھانٹے باندھے ہوئے تھے، انہوں نے جیسے ڈاکو ہوتے ہیں وہ اپنی آئیڈینٹی کو چھپاتے ہیں کہ ہمیں پہچان نہ لیا جائے۔ بہرحال اس وقت جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند آدمی تھے انہوں نے ان کو مار مار کر وہاں سے بھگایا ہے، تو کسی کو پہچانا نہیں جا سکا۔ لیکن حضور نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے نام بتا دیے کہ یہ فلاں 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 لوگ تھے، لیکن ساتھ کہہ دیا کہ اے حذیفہ یہ میرا راز ہے تمہارے پاس، اس کو کسی کو بتانا نہیں ہے۔ اب یہ بات صحابہ میں مشہور ہو گئی،
صاحب و سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حضرت حذیفہ کا نام پڑ گیا، یہ حضور کے رازدار ہیں، حضور کا ایک راز ان کے پاس ہے، حضور نے کچھ منافقوں کے نام ان کو بتا رکھے۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ چونکہ نفاق کوئی لیگل اینٹی نہیں ہے، لہذا کبھی بھی کسی شخص کو معین کر کے اس کے لیے لفظ نفاق یا منافق استعمال نہیں کیا گیا۔ منافق جو ہے فار آل لیگل پرپزز وہ ایک مسلم شمار ہوتا ہے، مسلمان ہے، مسلمان معاشرے کا فرد ہے، جس کی آخری حد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے، اس کو بھی آخری وقت تک قانونی اعتبار سے مسلمان تسلیم کیا ہے، اس لیے کہ منافق مسلمان ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا امت مسلمہ میں یہ مختلف شیڈ ہیں، پلس انفینٹی سے لے کر مائنس انفینٹی تک یہ سب ہوں گے مسلمان، قانوناً مسلمان ہوں گے، وہ چاہے وہ مومن ہے، چاہے منافق ہے، چاہے وہ بین بین کی کیفیت ہے کہ نہ مثبت طور پر ایمان متحقق ہے اور نہ منفی طور پر نفاق جو ہے موجود ہے، لیکن یہ سب مسلمان شمار ہوں گے۔ تو حضور نے اس قدر رازداری کا معاملہ رکھا ہے کہ نام کسی کا نہیں بتایا۔ اب حضرت عمر نے ایک دفعہ حضرت حذیفہ سے پوچھا، دیکھیے کس قدر تشویش رہی ہوگی حضرت عمر کو، فرماتے انشدک یا حذیفہ باللہ، اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا جو نام بتائے تھے حضور نے تمہیں منافقین کے۔ یہ دو واقعات ذہن میں رکھیے اور پھر دیکھیے کہ کیا فرق و تفاوت ہے، ہم کس طرح اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے کیا سروکار، کہاں نفاق، کہاں ہم سے کیا تعلق، کہاں یہ ہے کہ ایک حضرت عمر جو صحابہ کرام میں نمبر 2 پر ہیں، اہل سنت کو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، حضرت حذیفہ انصار میں سے بہت چوٹی کے صحابہ میں سے، حضرت حنظلہ، لیکن یہ کہ ان دونوں کو اپنے بارے میں اندیشہ ہو رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں سن لیجئے، نفاق کے بارے میں آپ نے فرمایا ما خافہ الا مومن وما امنہ الا منافق، نفاق کا خطرہ اور اندیشہ رہتا ہے صرف مومن کو، اور نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق۔ جس نے یہ سمجھا کہ میں محفوظ ہوں گویا کہ وہ منافق ہے، اور جس کو بھی اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں نفاق کا حملہ مجھ پر نہ ہو جائے، کہیں میں منافقت کے میں کہیں جو ہے اپنا قدم نہ رکھ دوں، کہیں وہ روگ جو ہے وہ مجھے نہ لاحق ہو جائے، کہیں اس کی چھوت مجھے نہ لگ جائے، وہ اس سے بچ کر رہنے والا ہے، تو فرمایا ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ایک منافق سے بھی جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اسے احساس تو ہوتا ہے کہ یہ میں نے برا کام کیا، لیکن احساس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کے ناک پر ایک مکھی بیٹھ گئی اور اس نے یوں کر کے اڑا دیا، بس اتنا احساس تو ضرور ہوا۔ آپ کی ناک پر مکھی بیٹھی، ناگوار تو گزرتی ہے، اس کے بعد آپ ذرا ہاتھ کا جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں، مکھی اڑ جاتی ہے، وہ اتنا ہی ہے۔ اور ایک مومن سے جب خطا ہو جاتی ہے، گناہ کا صدور ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا اس کا احساس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص پہاڑ تلے آ گیا ہو، پہاڑ اس کے اوپر آ گیا ہو، اتنا اس کے اعصاب کے اوپر بوجھ ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ کہ جو شخص منافق ہے اس کو بھی احساس ہوا برائی کا، لیکن بس رفیق نہ